بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریکات و رجحانات کے تحت سر سید تحریک کے بعد آج ہم لوگ رومانوی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رومانوی تحریک کو عموماً سر سید احمد خاں کی علی گڑھ تحریک کا رد عمل قرار دیا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ میں، کیونکہ سر سید احمد خاں کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی۔ یہ دور تہذیب الاخلاق کا دور تھا، اور تہذیب الاخلاق کی نثر عقلیت، منطقیت، استدلال اور معنویت کی حامل تھی۔ مزید برآں تہذیب الاخلاق کا مذہبی ادب مذہبی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی قدروں کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس جذبے اور احساس کے خلاف رومانوی نوعیت کا رد عمل شروع ہوا، اس کے اگینسٹ میں، اور جذبے اور تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش کی تھی، ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔ اردو میں رومانویت کی اصطلاح مغرب سے آئی ہے، اور رومان کا لفظ رومانس ROMANCE سے نکلا ہے، جس کا معنی وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رومانس زبانوں میں اس قسم کی کہانیوں پر اطلاق ہوتا تھا جو انتہائی آراستہ اور پرشکوہ پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں ہوں جس سے قاری سحر میں ڈوب جائے۔ اس ذیل میں 3 باتیں شامل ہو گئی ہیں، مطلب اس میں 3 طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں رومانوی میں۔ نمبر 1، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانی کہا جانے لگا۔ نمبر 2، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ، آراستگی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو رومانوی کہا جانے لگا۔ نمبر 3، عہد وسطیٰ سے وابستہ ان تمام چیزوں سے لگاؤ، قدامت پسندی، پرانی چیزوں محبت اور ماضی پرستی کو رومانوی کا لقب دیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ ایک لفظ جتنا دلکش اور خوشکن ہے، تشریح کے لحاظ سے اتنا سہل نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ رومانیت کا ایک ڈھیلا سا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے اسلوب اظہار یا انداز احساس کا اظہار کرتی ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو۔ مختصر یہ کہ رومانوی ادیب اپنے جذبے اور وجدان کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلوب اور خیالات دونوں میں اس کی روش تقلید کے مقابلے میں آزادی اور روایت پرستی کی پیروی میں سے بغاوت اور جدت کا میلان رکھتی ہے۔ رومانوی ادیب حال سے ماضی اور مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے، حقائق واقعی سے زیادہ خوش آئند تخیلات اور خوابوں کی اور عجائبات و طلسمات سے بھری ہوئی فضاؤں کی مصوری کرتا ہے، مطلب ایسی تصویر کرتا ہے جو امیجنیشن والی ہو۔ دوپہر کی چمک اور ہر چیز کو صاف دکھانے والی روشنی کے مقابلے میں دھندلے افق پر چاندنی اور اندھیرے کی ملی جلی کیفیت اسے زیادہ خوش آئند معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مغرب میں رومانیت کا آغاز کن حالات میں ہوا تھا۔ یورپ میں یہ تحریک کب ابھری، اس سلسلے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے، تاہم یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، مطلب ٹھوس ذرائع سے کہی جا سکتی ہے کہ یورپ میں اس تحریک کا دور عروج 18ویں صدی کے وسط تک محیط ہے، 1701 سے 1750 تک۔ اس تحریک کو سب سے زیادہ مقبولیت فرانس، انگلستان اور جرمنی میں حاصل ہوئی۔ ان ممالک میں ان کے پھیلنے کی وجہ حالات کی وہ تبدیلیاں تھیں جن کے زیر اثر لوگوں کے خیالات میں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ تبدیلیاں یورپ کے سیاسی اور سماجی انقلابات کی مرہون منت ہیں۔ ادبیات کے سلسلے میں اس لفظ کو سب سے پہلے 1781 میں وارٹن اور برڈ نے استعمال کیا۔ اس کے بعد 1820 میں گوئٹے اور شیلر نے ادبیات کے سلسلے میں رومانیت کا اطلاق کرنا شروع کیا، لیکن بطور اصطلاح سے مادام د اسٹائل اور شیگل نے رائج کیا۔ یورپ میں رومانویت کا سب سے بڑا علم بردار روسو ہے، جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے روسو نے فرد کی آزادی پر زور دیا۔ چنانچہ روسو کی اس بات کو رومانیت کا مطلع کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابند زنجیر ہے، زنجیر میں قید ہے۔ روسو کے خیال میں انسان کی ناخوشی کا سب سے بڑا سبب
تصنع اور بناوٹ ہے کہ وہ بناوٹ ہی پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو وجود میں لانے کا سبب تہذیب و تمدن ہے۔ روسو کے خیالات نے اہل یورپ کو بہت متاثر کیا، لیکن روسو کا میدان سیاسیات اور عمرانیات سے آگے نہیں بڑھا، جس کی وجہ سے ادب میں ان جدید رجحانات کی ابتدا بعد کے ادیبوں نے کی اور دھیرے دھیرے اصول و ضوابط سے سرتابی کی روایت پیدا کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں رومانیت کا آغاز کن حالات میں ہوا۔ اردو میں رومانیت کی ابتدا اگرچہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہو چکی تھی، تاہم اسے فروغ 20ویں صدی کی پہلی جنگ عظیم کے بعد حاصل ہوا۔ اردو میں اس رجحان کا آغاز سر سید تحریک کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ سر سید تحریک نے عقلیت، مادیت اور حقائق نگاری پر زور دیا تھا اور فرد کی زندگی کی جذباتی اور رومانی پہلوؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ سکہ چلتا رہا، لیکن بالآخر سر سید کے عقلی اور مقصدی ادب کے خلاف رومانوی ادیبوں نے احتجاج کیا اور اس طرح شعر و ادب کی دنیا میں نئی راہوں کی نشاندہی کی، اور اس وقت کے حالات اور مغربی علوم کی آمد نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مزید مدد کی۔ علی گڑھ تحریک کی عقلیت اور مادیت کے خلاف رد عمل میں سر فہرست محمد حسین آزاد، میر ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر کے نام آتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان اسالیب کو فروغ دینے کی کوشش کی جن میں ادیب کا تخیل جذبے کے ساتھ چلتا رہے، لیکن محمد حسین آزاد کی رومانیت کسی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ان کی افتاد طبع کی نقیب ہے، جبکہ اس کے برعکس میر ناصر علی کا رومانوی عمل شعوری طور پر نظر آتا ہے۔ میر ناصر علی نے سر سید احمد خان کے علمی اور ادبی کارناموں پر نہ صرف تنقید کی، بلکہ انہوں نے سر سید احمد خان کی سنجیدہ نثر کا جامد خول توڑنے کے لیے انشا پردازی کا شگفتہ اسلوب بھی مروج کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے سر سید احمد خان کے مقابلے میں فسانۂ ایام، صدائے عام جیسے رسالے نکالے۔ عہد سر سید میں شدید جذباتی رویے اور رومانی طرز احساس کی ایک اور مثال مولانا عبدالحلیم شرر ہیں۔ شرر نے مسلمانوں کے اجتماعی اضمحلال کے خلاف رد عمل پیش کیا اور اس شاندار ماضی میں آسودگی تلاش کی جس میں مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ہیبت و جبروت نے مشرق و مغرب کی تنابیں کھینچ رکھی تھی۔ اردو میں جن رومان پسندوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں عبدالرحمن بجنوری، جوش ملسیانی، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، مجنو گورکھپوری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس رجحان کو فروغ دینے میں سر عبدالقادر کا نام بھی سر فہرست ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز سے ہی یعنی 1901 میں لاہور سے ماہنامہ مخزن جاری کیا، جسے اردو کی علمی اور ادبی رسائل میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس رسالے کی اشاعت سے نہ صرف یہ کہ رومانویت کی تحریک کو تقویت ملی، بلکہ بعد میں آنے والی تحریکوں کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ اس رسالے میں اپنے دور کے تمام رومانویت پسندوں نے لکھا اور اس رسالے نے بہت سے ادیبوں کو اردودہ طبقے سے روشناس کرایا۔ اس رسالے کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی اس ضمن میں اہم ہے۔ انہوں نے نثر کو نثریت سے آزاد کیا اور ایک علیحدہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ ان کی نثر نے اردو ادب کو ایک نیا اعتماد بخشا۔ البتہ ان کی نثر کی ایک خامی یہ ہے کہ اس پر ابوالکلام آزاد کے مطالعے کا بوجھ لدا ہوا ہے اور قاری اس سے متاثر ہوئے بغیر فوراً مرعوب ہو جاتا ہے اور نثر کا تانا بانا خاصا الجھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی تقلید آسان بھی نہیں ہے۔ اس رجحان نے شاعری اور نثر نے اپنا اثر دکھایا۔ تو اس باب میں ہم لوگ شاعری میں دیکھیں گے کہ رومانوی شاعری کس طرح کی ہوئی ہے اور رومانوی افسانے کس طرح کے لکھے گئے ہیں۔ اردو میں رومانوی فکر شاعروں پر کافی حد تک اثر انداز ہوا اور اس دور کے بہت سے شعراء نے اس اثر کو اپنایا، جن میں زیادہ تر شعراء آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے انقلاب اور حقیقت پسندی کی طرف گئے۔ اس دور کے رومانوی طرز فکر رکھنے والے شعراء میں کئی لوگوں کے نام اہم ہیں، جن میں پہلا نام
علامہ اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال نے جب لکھنے کا آغاز کیا تو مخزن ہی سے لکھنے کا آغاز کیا تھا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ حقیقت پسندی کی طرف آئے۔ لیکن دوسرا اہم نام جو ہے اختر شیرانی کا، اختر شیرانی کا بڑا اہم نام ہے، اور ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو نظمیں ہیں، اس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا نام ہے حفیظ جالندھری کا۔ ان کا بھی شمار رومانوی شعراء میں ہوتا ہے، اور انہوں نے طویل نظم لکھی ہے شاہ نامہ اسلام کے نام سے، اسے ہم اسی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا اہم نام ہے جوش ملیح آبادی کا۔ جوش ملیح آبادی کو بھی ہم رومانوی شاعر کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں، ابتدائی شاعری ان کی رومانوی ہے۔ پانچویں شاعر ہے احسان دانش، جنہیں ہم شاعر مزدور کہتے ہیں، تو احسان دانش کو بھی ہم لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی نظمیں ہیں شام اودھ، بیتے ہوئے دن، صبح بنارس وغیرہ۔ اس کے علاوہ محمد دین تاثیر، ساغر نظامی، الطاف مشہدی وغیرہ کے نام افسانوں کے حوالے سے اہم ہیں۔ نام کے ساتھ ہلکی سی بحث کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب افسانے کی طرف آتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ اردو میں افسانے کا آغاز ہی رومانوی تحریک سے ہوتا ہے۔ اردو ادب میں زیادہ تر افسانے رومانوی تحریرات کے زیر اثر لکھے گئے، اور اس زمانے میں دو رجحان غالب تھا، ایک رومانوی رجحان اور ترقی پسند یا حقیقت پسندی کا رجحان۔ تو اس میں پہلا نام آتا ہے سجاد حیدر یلدرم کا، جنہوں نے رومانی افسانے لکھے بھی، اور ترکی میں جو افسانے لکھے جا رہے تھے ان افسانوں کے تراجم بھی کیے یہاں پہ انہوں نے، اور ان کی بہت ایک اہم شناخت ان کی ہے۔ دوسرا نام ہے نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری نے بھی اسی حوالے سے دیکھیے شاعر کا انجام، شہاب کی سرگزشت وغیرہ، ان کی جو افسانے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تیسرا نام حجاب امتیاز علی کا ہے۔ یہ امتیاز علی تاج کی اہلیہ تھیں، اور انہوں نے بہت ڈراؤنے افسانوں کے حوالے سے بہت سے ایسے افسانے بھی لکھے ہیں جن کو مطلب ہم رومانی افسانے کے ضمن میں رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا نام مجنو گورکھ پوری کا ہے۔ مجنو گورکھ پوری کے جو ابتدائی افسانے تھے، چمن پوش وغیرہ، وہ پھر زیدی کا حشر ہے نا، یہ سب وہ افسانے تو اسی رجحان کے پس منظر میں لکھے تھے۔ تو یہ وہ نام ہیں جن کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور معاون کتب کے لیے آپ کے لیے پہلی کتاب جو ہے اردو ادب میں رومانوی تحریک، محمد حسن کی، یہ بہت قابل ذکر کتاب ہے، 1955 میں چھپی ہے علی گڑھ سے۔ دوسری کتاب ہے رومانوی تحریک اور اردو نثر، شبانہ آفرین جاوید، اور تیسری کتاب ہے اردو افسانہ ترقی پسند تحریک سے قبل۔ اس میں بھی بہت تفصیل سے باتیں کی گئی ہیں افسانے کے حوالے سے، اور آپ اسی طرح سے نام بس یاد رہے ان کے حوالے سے، ان کے افسانے کا نام یاد رہے، آپ لکھ سکتے ہیں رومانوی تحریک کے حوالے سے، افسانوں اور شاعری کے حوالے سے۔ اب اگلے ویڈیو ملیں گے اگلے تحریک اور رجحان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔